بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ یہ آپ ویڈیو سنیے مظفر حسین شاہ قادری صاحب کی، مولوی مظفر حسین شاہ قادری۔ عنوان ہے محمد علیہ السلام نور ہے۔ یہ آپ سنیں، پھر میں کوئی تبصرہ دیتا ہوں۔ قرآن میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نور کا اطلاق آیا ہے؟ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ایک نہیں حافظ صاحب کے متعدد آیات کریمہ ایسی ہے اور آیات قرآنیہ ایسی ہیں کہ جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم کی آیات اور پھر اس کے ضمن میں مفسرین کی شروحات کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق آیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد جو سب سے پہلے جو بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق آیا تمہارے پاس لوگوں ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ صحیح۔ اب یہاں پر آنے والی دو چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین جل وعلا نے کیا ہے کہ نور اور کتاب۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی اقوال کیے ہیں اور ان میں ان مضبوط اقوالوں میں سے اور اس تفسیر میں سے ایک تفسیر حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بنتی ہے، جو آپ کی تفسیر میں موجود ہے۔ آپ کے تلامذہ میں سے کئی تلامذہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تھوڑا سے آپ آگے چلیں تو دیکھیں 28ویں پارے میں براہ راست یہ آیت خود بتاتی ہے کہ یہاں نور کون ہو سکتا ہے، اور ظاہر سی بات اللہ یہ فرما رہا ہے تحقیق تمہارے پاس ایک نور آیا اور کتاب آئی۔ تو جب اگر ہم اس بات میں تو دیکھیے حافظ صاحب کوئی دو رائے نہیں کہ کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صرف کتاب نہیں آئی، نور بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے علماء نے اس کی وضاحت کی، امام رازی نے وضاحت کی ہے کہ یہاں پر واو عاطفہ ہے، اور واو عطف جو ہے وہ دونوں ذاتوں میں مغایرت کرتا ہے، الگ کرتا ہے۔ جیسے جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، تو زید الگ ذات ہے اور عمر الگ ذات ہے۔ یہ فصل کرنے والا بیچ میں واو ہے، واو عطف کرنے کے لیے آتا ہے جو مغایرت ذات کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو علماء نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ واو جو ہے وہ عطف کا ہے، اس لیے نور سے الگ ذات مراد ہے، کتاب سے الگ مراد ہے۔ کتاب سے اگر آپ قرآن مجید لیتے ہیں تو دفعتاً آپ کا ذہن اس طرف جائے گا کہ صرف کتاب تو نہیں اتری، تو کتاب جس پر اتری ہے وہ مراد یہاں پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کتاب کے لیے مبین، روشن کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، اور حضور کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور نور کی تعریف یہ ہے کہ جو خود بھی روشن ہے، روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے۔ اب آپ دیکھیں 28ویں پارے میں کتنے خوبصورت انداز میں یہاں پر واضح کیا گیا۔ اللہ فرما رہا یریدون لیطفئوا نور اللہ، کفار یہ چاہتے ہیں، اسلام دشمن یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بافواہہم، وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ میں کہتا ہوں اس آیت کی تفسیر دیکھے بغیر صرف آیت پر آپ غور کریں گے تو کفار کس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے؟ کفار کس کے دشمن تھے اس وقت؟ مکہ کے لوگ کس کے دشمن تھے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو دیکھیں قرآن نے براہ راست یہ آیت کا چلن، سیاق، انداز اور وہ پوری سیرت کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو مجھے کسی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ براہ راست یہاں پر اطلاق آ رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نور ہیں، اور انہوں نے دو آیات رکھی ہیں، کوئی تفاسیر رکھی ہیں۔ وہ پہلی آیت کو میں بعد میں لوں گا، جو بنیادی آیت ہے اس کو بعد میں لوں گا، پہلے وہ دوسری جو انہوں نے سنائی ہے اس سمجھ لیجیے۔ لکھا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، پھونکوں سے ختم کر دیں، بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، چاہے کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے، چاہے کافروں کو کتنا برا ہی کیوں نہ لگے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اب دیکھیے کہ یہ نور پورا ہونے والا نور، جو چیز پوری ہوگی وہ بھی ادھوری بھی ہے نا۔ مطلب یہ کہ ایک چیز ہے جو آ رہی ہے، اوپر سے نازل ہو رہی ہے، پوری نہیں ہوئی ہے، تو یہ پوری نہ ہونے والی چیز محمد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ نور تو پورا ہونے والی کوئی چیز ہے، یعنی دین ہو سکتا ہے۔ یہ دین اسلام جو نزول ہو رہا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا تھا، اور یہ روڑے اٹکاتے تھے مشرکین مکہ کہ کسی طرح سے یہ پورا نہ ہونے پائے، یہ ادھورا کام چھوڑ دے اور یہ بھاگ جائے یہاں سے میدان چھوڑ کر۔
یہ پورا نہ ہونے پائے. یہ محمد کے لیے کہتے کہ پورا نہ ہونے پائے، وہ تو پورے تھے. یعنی دین اسلامی ہو سکتا ہے، محمد نہیں. ایک شخص تو اپنے ذات میں ادھورا نہیں ہو سکتا، وہ مکمل تھے. یہ دین ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہا تھا اور کافر چاہتے تھے کہ یہ پورا نہ ہو. یہ تمام اور مکمل ہونے والی چیز تو دین ہو سکتا ہے، محمد تو نہیں ہو سکتے. یہ اب دیکھیں یہ مکمل ہونے والی چیز کیا چیز ہے. یہ اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج اس دور میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5/3. دیکھا جناب، یہ تمام اور مکمل ہونے والی چیز کیا تھی؟ کیا محمد تھے کیا؟ دوسری جگہ کہتا ہے تمت کلمت ربے کا، یہ 16 کی 115. تمت تمام ہو گیا، پورا ہو گیا تیرے رب کا کلام، جو کلام اتر رہا تھا اللہ تعالیٰ کا وہ پورا ہو گیا. تمت کلمت ربے کا صدقا وعدلا 6 کی 115. تو گویا کہ پورا ہونے والی چیز تو دین تھا، محمد تو نہیں تھے. کیا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہے تھے کیا محمد؟ اب آئے اس دوسری آیت پر، وہ پہلی آیت پر جو بنیادی آیت انہوں نے رکھی ہے نا، پہلی آیت، اس میں انہوں نے کیا گل کھلایا ہے میں بتاتا ہوں آپ. وہ ہے سورہ مائدہ کی 15. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین 5 کی 15. اس کا ترجمہ، جو ترجمہ یہ کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا نا، سن لیا. اب میں بتاتا ہوں. آ چکا ہے تمہارے پاس، قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، ایک نور یعنی کہ روشن کتاب، کھلی کتاب. اب یہ بیچ میں جو درمیان میں جو واو ہے نا، یہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو. جناب عالی یہاں فراڈ کیا کھیلا ہے یہ صاحب. نورن اور کتابن کے درمیان میں جو واو ہے، ذرا غور سے سنیے گا. نورن اور کتابن کے درمیان میں جو واو ہے، نورن و کتابن، اس کو انہوں نے عطفیہ مغایرہ فرمایا ہے کہ یہ عطفیہ مغایرہ ہے. عطفیہ مغایرہ کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں ابھی آپ. عطفیہ مغایرہ بنا دیا، یعنی جو دو چیزوں کے درمیان میں فصل کرتا ہے، دو چیزوں یہ اور یہ اور یہ بیچ میں جو اور آیا تو یہ کہلائے گا عطفیہ مغایرہ. دونوں چیزوں کو الگ کر دیا، یہ بھی اور یہ بھی. میں یہ بھی کھاؤں گا، یہ بھی کھاؤں گا، یہ اور یہ. حالانکہ یہاں پر یہ واو جو آیا ہے یہ واو تفسیریہ ہے، عطفیہ مغایرہ نہیں ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ آنے والی چیز جو ہے یہ دو نہیں ایک ہے، دو چیزوں کے درمیان میں نہیں ہے. یہ دو چیزیں نہیں، آنے والی چیز جو اس کا وہ ایک ہے. یہ نور کی تفسیر کر رہا ہے، یہ واو جو ہے نور کی تفسیر کر رہا ہے کہ نور و کتاب مبین، ایک نور آیا یعنی کہ کھلی کتاب. یہ تفسیر کے لیے آتا ہے، نور کی تفسیر. نور، اب سوال پیدا ہوگا نور سے کیا مطلب ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، یا رک جائیے. اب یہ نور جو ہے یہ تشریح چاہتا ہے، نور روشنی. اب ذہن میں آئے گا کہ روشنی کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے پاس آئیے. اب آگے واو ڈالا. اب یہ واو جو اس کے اندر آئے گا یہ کہلائے گا واو تفسیریہ، نور کی تفسیر کرے گا، آگے تشریح کرے گا کتاب مبین، یعنی کہ وہ نور سے مطلب ہے کتاب مبین، کھلی کتاب، روشن کتاب. یہ آنے والی شے جسے نور کہا گیا، یہ ہے کتاب مبین. آیا ایک نور یعنی کہ کھلی کتاب. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ واو عطفیہ مغایرہ نہیں ہے، یہ واو تفسیریہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں عطفیہ مغایرہ ہے. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیں نا، جو دلیل دے گا اس کی بات مانی جائے گی. دلیل درست ہو آپ تحقیق کر لیجئے. دلیل انہوں نے تو دلیل دی نہیں، کوئی ان کے پاس ہے ہی کوئی دلیل نہیں. دلیل کیا آنے والی شے کی؟ ایک تو فعل جاء، قد جاءکم. فعل جاء جو ہے یہ اس میں سنگولر ہے، واحد ہے. یہ فعل ہے، صیغہ، یہ واحد کا صیغہ ہے. اگر یہ تثنیہ کا ہوتا دو چیزیں آئی ہوتی ہیں عربی کے اندر. یہ صرف عربی کے اندر یہ ہے کہ واحد کے بعد تثنیہ، تثنیہ کے بعد جمع، سنگولر ڈبل، پھر آتا ہے پلورل. یہ صرف عربی کے اندر ہے. ایک چیز کے لیے واحد، دو چیزوں کے لیے تثنیہ، اور پھر تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع. تو یہاں ہوتا اگر تثنیہ کا صیغہ ہوتا تو یہاں ہوتا
قد جا آ کے اوپر مدہ ہوتا، جا کے اوپر مد تو ہے جا، لیکن پھر آ کے اوپر مد ہوتا، حمزہ کے اوپر مد ہوتا، قد جا آ، پھر ہوتا دو چیزیں آئی، یہاں جا یہ ایک چیز آئی سنگولر، آنے والی چیز ایک ہے واحد، اگر آنے والی دو چیزیں ہوتی تو پھر یہ تسنیہ کا صیغہ آتا اور یہ ہوتا جا آ، دو چیزیں آئی۔ اچھا پھر اور آگے آئیے، پھر آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ، اس آنے والی ایک چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کرتا ہے، اللہ تمہیں اس ایک چیز کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے۔ اب یہاں کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں اگر دو چیزیں آئی ہوتی، آنے والی دو چیزیں ہوتی تو یہاں ہوتا بہی کی جگہ بہما، آنے والی دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ یہدی بہم اللہ، لیکن یہاں تو نہیں ہے، تو بہی ہے، ہی ضمیر کے واحد کے ضمیر، اگر ہدایت دو چیزوں سے کرتا ہے تو ہونا چاہیے تھا بہم اللہ، ہدایت کرتا ہے ان دو چیزوں سے۔ آنے والی چیز کے لیے بھی ضمیر جو ہے پروناؤن جو ہے وہ سنگولر کے استعمال ہوئی، ضمیر سنگولر کے استعمال ہوئی یعنی ہو، ہی، اور صیغہ یعنی ورب یہ بھی سنگولر کا استعمال ہوا جا نہیں۔ دیکھا جناب، یہ ملا اس پر بحث کیا کرتا، اس نے تو کسی بھی آیت کا حوالہ تک نہیں دیا، حوالہ تک دینا پسند نہیں کیا، ملا کا یہی تو کام ہوتا ہے۔ بیٹھنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ بیٹھنے والے کو کسی کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی مولوی صاحب برائے مہربانی سے اس کا حوالہ دے دیں، یا آپ نے پہلی جو آیت پڑھی ہے پھر دوسری آیت جو پڑھی ہے، کچھ بھی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ان کو ضرورت ہے نہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ملا کا یہی کام ہوتا ہے، یہ اپنی باتوں کے حوالے نہیں دیا کرتے کہ کہیں کوئی نکال کر خود پہ غور کرنا نہ شروع کر دے، کوئی ان میں کو تھوڑا پڑھا لکھا ہوگا تو سارا کام خراب ہو جائے گا، پھر اور کوئی بتائے گا وہ۔ اب تفسیروں کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ یہ تو ملا کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، جیسے آپ ویسے ہی وہ، غلط بات چاہے ایک آدمی کہے یا 100 آدمی کہے وہ تو برابر ہی ہے۔ تفسیروں کا تو حال برا ہے، سب ایک دوسرے سے متضاد، جو تفسیریں پڑھنے بیٹھے گا اس کا سر میں دماغ خراب ہو جائے گا، اس کا زندگی ختم ہو جائے گی، تفسیریں ختم نہیں ہوں گی، اتنے ڈھیر لگے ہوئے تفاسیر کے، تفسیریں، ہر مولوی اپنے مسلک کے مولوی کی تفسیر پیش کرتا ہے، تفسیریں اپنی جیب میں رکھیں بھائی، غلط تو غلط ہی ہے، وہ ایک کہیں یا 100 کہیں، صحیح اور غلط کا پیمانہ اللہ ہے، ملا نہیں ہے، چاہے 100 کیوں نہ کہنے والے مل جائیں، 1000 کیوں نہ مل جائیں۔ تفسیریں اس کی حیثیت کیا ہے تفسیر کی؟ اور اللہ خود آتا نہیں ہے کہ خود آ کر بتائے، اس کی کتاب ہے، سچ اور حق، صحیح اور غلط کا پیمانہ اس کی کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، 2/185۔ دیکھیں آیت نکال کر دیکھیں، آپ آیت تو میں نے نقل نہیں کی ہے، سورہ آپ آیت نکال کر دیکھیں، کہتا ہے شہر رمضان، میں پڑھ دیتا ہوں آیت، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی، تمام لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور پھر ان ہدایات کی ڈیٹیل بھی، وبینات من الہدی، ان ہدایات کی ڈیٹیل بھی، والفرقان، اور ہر چیز کی کھرے اور کھوٹے کی پہچان بھی، کسوٹی، فرقان کہتے ہیں کسوٹی کو، دا ٹچ اسٹون، کسوٹی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو پرکھنے کی کسوٹی، 2/185۔ اب آئیے ایک دوسرے اینگل سے بھی سمجھا دوں اس کو، دلائل تو میرے پاس اتنے ہیں لیکن میں اس میٹر کو اس میں الجھنا چاہتا ہی نہیں، یہ تو کسی نے سوال کیا تو میں بتا رہا ہوں، اب میں ایک دوسرے اینگل سے سمجھاتا ہوں۔ چنانچہ انہی سنیوں کے بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم کہ اس سے بڑا عالم ان کے پاس نہیں ہے، جناب عالی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی، احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کا ترجمہ نکال کر دیکھیں، نکالیں آپ، اور 66/1 نکالیں، 66/1، 66 کی 1، یہ آیت نکال لیجئے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 1، لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے غیب بتانے والے، یہ ان کا انداز ہے، اے نبی نہیں کہیں گے، قرآن نے تو کہا ہے کہ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، لیکن یہ بات تو تھوڑا گھماتے ہیں نا، چونکہ ان کے نزدیک وہ علم غیب جانتے تھے، لہذا اس انداز میں انہوں نے کہا کہ اے غیب بتانے والے نبی، اے غیب بتانے والے نبی، تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو
وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، تم کیوں اپنے اوپر حرام کیے لیتے ہو؟ اچھا پھر آگے اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہو، مرضی کے لیے، اپنی بیویوں کی مرضی کے لیے۔ اب دیکھیں مطلب کیا ہو، مطلب اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہرانے لگے، تو اللہ نے تنبیہ کی۔ اب غور کا مقام یہ ہے، غور کیجئے، غور سے تو مسئلہ حل ہوگا۔ کیا یہ کیسا نور ہے جو غلطی بھی کر رہا ہے؟ کیا اس نور سے جو اللہ نازل کیا اس سے غلطی بھی ہو رہی ہے؟ غلطی بھی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر تنبیہ بھی کر رہا ہے۔ غلطی کر رہا ہے اور وہ بھی اتنی بڑی غلطی کے حلال کو حرام کیے دے رہے ہیں بیویوں کی خاطر، بیوی خوش ہو جائے، اتنی بڑی غلطی۔ ظاہر ہے غلطی تو کریں گے، انسان بشر ہے، نبی بھی تو انسان بشر ہی ہوتا ہے نا، اور ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ پورے قرآن میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا۔ نور کہاں سے ہو گیا؟ یہ نور تو پھر الگ چیز ہے، نور کے اندر تو حرام حلال کے قانون لکھے ہوئے ہیں، اس سے روگردانی کر کے اس نے غلطی کی۔ غلطی کرنے والی چیز تو کوئی دوسری ہے نا، یہ نور محمد نہیں ہے، نور اللہ کی کتاب ہے جو غلطیوں سے پاک ہے۔ والسلام۔